بابا دے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد 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 نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات قبلہ صاحب کے خطاب سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں 15 شعبان المعظم بروز ہفتہ باذان نماز مغربین تقریباً 8 بجے اسی چوک میں سلسلہ ولادت باسعادت حضرت امام زمانہ علیہ السلام صلی اللہ محمد محمد محفل میلاد منعقد ہو رہا ہے جس میں حجت الاسلام قبلہ مولانا جناب حسنین عباس صاحب آپ جامعۃ الکوثر اسلام آباد خطاب فرمائیں گے مومنین کرام اس برگزیدہ محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت 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 باوفا باوفا یا عباس یا باوفا باوفا یا عباس باوفا باوفا یا عباس نعرہ حیدری یا علی مدد خدای عظمت شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٍ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ مَجِيدًا لَمْ يَزَلْ مَحْمُودًا لَا يَزَالْ بَارِيَ الْمَسْمُوقَاتِ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ جَبَّارِ الْأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ وَلَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْخَفِيَّاتِ وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ الْمَكْنُونَاتِ قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ رَبُّ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبدحي المطلبي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
لا سیما علی امام زماننا هذا روحی و ارواح المؤمنین لتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجا وسهل اللہ تعالی مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر. مل کے اللہ کی عظمت کبریائی اور بڑائی کا اعلان فرمائے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ مل کے بلند تر صلوات کریں. میرے نہایت واجب الاحترام سادات عزام بزرگان دین مومنین کرام اور میرے نوجوان دوستو، آپ تمام حاضرین و سامعین کی خدمت میں باب الحوائج علمدار لشکر حسینی باب الحسین حضرت ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. میں چند جملے حضرت عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو اپنے ساتھ ملا کر، اس لیے کہ حضرت عباس علیہ السلام کا لقب ہے باب الحوائج، یعنی حاجات کی قبولیت کا دروازہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حضرت عباس کے جشن میں، ان کی محفل میں، ان کی ولادت کی مناسبت سے منعقدہ اس محفل میں بیٹھے ہیں، یقیناً حاجات لے کر بیٹھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائیں کہ پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں ہماری حاجات کو پورا فرمائیں. مجھے مولانا قبلہ نصرت صاحب نے امین بنایا ہے ایک بات کا، وہ میں امانت مقدمتاً جشن شروع کرنے سے پہلے ادا کر دوں کہ آپ کے فیصل آباد کی عظیم علمی شخصیت حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید واجد علی نقوی صاحب علیل ہیں اور مریض ہیں، ہاسپٹل میں داخل ہیں آپ کے الائیڈ ہاسپٹل میں. سب سے پہلے باب الحوائج کے صدقے میں آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، پروردگار اس عالم سید کو شفائی کاملہ عطا فرمائیں. اور دوسری اہم بات، انہیں اس وقت ہاسپٹل میں اے پازیٹیو خون کی اشد ضرورت ہے. تو جو مومنین خواہش رکھتے ہوں غیر سادات مومنین کہ اگر ان کا خون سادات کے خون میں شامل ہو جائے تو وہ خون کا عطیہ ضرور دیں، اور یقیناً ایک سید زادے کی خدمت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشنودی کا باعث. آپ میں سے اور آپ کے متعلقین میں سے جو بیمار ہیں، پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. مولانا نصرت صاحب سے جو خواہش مند ہیں خون دینے کی، عطیہ کرنے کے، ان سے رابطہ کر لیجئے گا. اور الائیڈ ہاسپٹل بھی آپ سے دور نہیں ہے،
خود بھی ایڈریس معلوم کر کے چلے جائیں۔ یقیناً جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس انسان کے لیے تقاضا کیا جا رہا ہے وہ فقط انسان ہی نہیں بلکہ اولاد رسول میں سے ایک متقی فرد ہے، اور یقیناً آپ کے لیے باعث اجر ہوگا۔ خدا سیدزادے کو جلد شفائے عاجلہ اور صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس سیدزادے کی جلد صحت یابی کے لیے خلوص دل سے مل کے بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ توجہ ہے جی، میں چند جملے ہدیہ کروں۔ مولانا میری عادت ہے کہ جب جشن ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز 6 مصروں سے کروں، لیکن تقاضا وہی ہے کہ شعر کو شعر بن کے سنیں، اور فقط علی شعر نہیں ہے، علی کا علی بیٹا بھی شعر ہے۔ عالم تشریف فرمائے تائید کریں گے، حضرت عباس کا نام عباس اس لیے رکھا گیا کہ یہ اللہ کے شعر کا شعر ہے۔ سارے بولے مل کے جناب عباس علیہ السلام کے نام کا معنی ہے شعر۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور جس نے یہ نام رکھا بھی مولانا فرما رہے تھے کہ ظاہراً جناب امیر علیہ السلام نے رکھا، جبکہ انہوں نے ہی اپنی تقریر میں جملہ کہا کہ شادی سے بھی پہلے سیدہ جناب ام البنین کی خواب میں کہہ گئی تھی کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا جس کا نام عباس رکھے جا رہے ہیں۔ یہ جناب سیدہ نے نام رکھا ہے، یہ جناب سیدہ نے نام رکھا۔ ظاہراً جب 24 ہجری 4 شعبان کو ولادت ہوئی ہے ظاہری طور پر، تو امام علی علیہ السلام نے نام رکھا، یعنی شیر نے اپنے بیٹے کا نام شیر رکھا، یعنی حیدر نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جناب عباس علیہ السلام کا مشہور ترین لقب ہے علمدار۔ ساتھ دیں گے بھائی جان؟ اچھا تھوڑا چہروں پہ رونق لے کر آئی۔ میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ اہل بیت کے ذکر میں مسکرانا بھی ثواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ چونکہ علی کے شعر بیٹے کی شان میں آغا جی یہ شعر پڑھ رہا ہوں، یہ 6 مصرے پڑھ رہا ہوں، اور آپ بھی شعر بن کے سنیے۔ اور امیر انیس علیہ الرحمہ کے یہ اشعار ہیں، لکھتے ہیں بھائی جان توجہ کیجئے گا، پہلے مصرے سے ہی اندازہ ہوگا، آغا جی توجہ چاہیے، قبلہ آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ دنیا میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، نہیں جو سر ہلا رہے میرا ساتھ دیں، توجہ کیجئے گا۔ لکھتے ہیں دنیا میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، صرف علمدار نہیں، علمداروں میں سے بھی بڑے علمدار، ورنہ یہ علمداری تو حضرت شیس علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے جو فرزند تھے حضرت شیس علیہ السلام، وہ پہلے علمدار تھے، اور یہ مسلسل علم چلتا رہا ہے، اور ہر زمانے میں علم موجود رہا ہے۔ اگر علم موجود رہا ہے تو علمدار بھی موجود رہا۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ اور اتنے بڑے علمداروں کا احساس کیا ہے امیر انیس نے، لکھتے ہیں دنیا میں اب جو جوان علم اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھ اٹھیں گے، میرا ساتھ دیجئے گا۔ لکھتے ہیں دنیا میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، میں پھر بھی ہدیہ کر دیتا ہوں جملہ تاکہ آپ آسانی سے سن لیں اور سمجھ کے میرا ساتھ دیں۔ انبیاء بھی سارے برابر نہیں ہیں، انبیاء میں سے بھی کچھ اولو العزم انبیاء ہیں۔
بڑے مرتبے بڑے بڑے رتبے والے انہیں اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، اور وہ 5 ہیں، یعنی 1,24,000 انبیاء میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں۔ اس اولو العزم کو سمجھے گا اور پھر توجہ کیجئے گا۔ لکھتے دنیا میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار۔ میرا ساتھ دیں جی، ساتھ نہ ہلائے، میرا ساتھ دیں۔ آقا جی لکھتے دنیا میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار۔ بابا بابا بولے توجہ ہے صاحبان، یعنی چوتھے حصے پہ توجہ کیجئے گا۔ یعنی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اولو العزم علمداروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج دنیا انہیں علمدار کے طور پہ یاد نہیں کرتی، لیکن ہے اولو العزم علمدار۔ اور کیوں یاد نہیں کرتی یہ وجہ میر انیس صاحب نے بتائی ہے۔ لکھتے دنیا میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار۔ عباس اس منصب والا کے ہیں مختار۔ زندگی دے آپ، مولا آپ کو زندگی دے۔ عباس اب اس منصب والا کے ہیں مختار، کرسی کے بھی رتبے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست بدست حاکم کے آیا ہے یہ رتبہ۔ صلوات پڑھے جناب ابو الفضل کی بارگاہ میں بلند۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت عباس علیہ السلام علمدار ہیں۔ توجہ ہے؟ میری طرف دیکھیں، آنے جانے والے آتے رہیں گے۔ امام علی علیہ السلام بھی علمدار، رسول اللہ کے لشکر کے علمدار کون تھے؟ بولیں حضرت علی علیہ السلام، اور تمام جنگوں میں ہی علمدار تھے، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن ایک جنگ میں تو رسول نے علم علی کے سپرد کر دیا۔ میرے ساتھ نہیں ہے بھائی جان، یہ رجب کا مہینہ گزرا ہے، 24 رجب کو جنگ خیبر ہے، اور 39ویں دن مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد رسول نے کہا لَأُعْتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل علم مرد کو دیا جائے۔ دونوں ہاتھ کو بلند کر کے حیدر 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 نعرہ توجہ ہے نا؟ یعنی خیبر میں رسول اللہ نے علم مولا علی کے بولیں سپرد کر دیا۔ خیبر میں علمدار لشکر رسول کون تھی؟ حضرت علی علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ رسول نے 39ویں دن کہا کل علم، نہیں آپ چپ کر گئے، جیسا ہے تو میں جملہ بدل کے خیبر کے مردوں میں کہا کل علم مرد کو دیا جائے۔ اور جاگیے گا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، مولا غازی کے مرید، حضرت عباس علیہ السلام کے مرید بیٹھے ہو نا جی بھائی جان، پورا سال علم اٹھاتے ہیں جناب عباس علیہ السلام سے یہ منصوب ہے۔ اٹھاتے ہو موج بچوں یا نہیں اٹھاتے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ بلکہ ہم ہر محرم میں علم پکڑ کے تجدید وفا کرتے ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تو جو علم اٹھاتے ہو میرا ساتھ دیجئے گا۔ رسول نے کہا کل علم مرد کو دیا جائے گا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا، عالم دین بھی موجود ہے،
جو رسول کے صحابی 39 دن راتوں کو چین اور سکون سے سوتے رہے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، جب رسول نے 39ویں دن کہا کل علم مرد کو دیا جائے گا، جتنے صحابی خیبر میں تھے ساری رات نہیں سوئے۔ اس کو میرے جشن میں بھی سو رہے بھائی، تھوڑا سا جاگے۔ ساری رات کوئی بھی صحابی نہیں سویا۔ کیا تھا، کیا سوچ رہا تھا؟ ہر صحابی یہ سوچ رہا تھا کہ کل رسول علم مجھے دے دے، کل علم مجھے دے دے۔ میں آغا جی اس کو خطیبانہ انداز میں اگر جملہ ہدیہ کروں، جہاں طالب علم وہاں چھوٹا سا خطیب بھی ہو، میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں اور آپ کے چہرے دیکھوں گا کون میرے ساتھ ہے کون میرے ساتھ نہیں۔ صحابی ساری رات علم کے علم میں کروٹیں بدلتے رہے۔ میرا ساتھ ہے بھائی جان، مسکرائی دیں، مسکرانا بھی عبادت ہے۔ ساری رات علم کے علم میں کروٹیں بدلتے رہے کہ رسول کل علم ہمیں دے دیں۔ خدا کی قسم جو 39 دن تک علم پھینک پھینک کے آتے رہے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، علم چھوڑ کے آتے رہے۔ انہیں بھی تمنا تھی کہ کل علم رسول ہمیں دے دے۔ خیبر میں جتنے بھی لشکر رسول میں تھے سارے صحابی تھے اور علم کے لیے شب بیداری کرتے رہے، علم کے لیے جاگتے رہے۔ تو انہوں نے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ اے مسلمانوں خبردار، علم لینا اور علم اٹھانا یہ بدعت نہیں ہے، صحابہ کی سیرت۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر 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 نگر، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے ادھر کہتے ہیں علم اٹھانا بدعت ہے اور ادھر بڑے علم کے لیے شب بیداری کرتے ہیں۔ توجہ ہے نہیں ہے، علم کے لیے جاگتے رہے کہ کل علم رسول ہمیں دے۔ اور جب 40واں دن ہوا رسول نے کہا اے نا علی ابن ابی طالب، علی کو بلایا، علم علی کے سپرد کیا۔ ٹھیک ہے، سر اٹھائیے گا، میں نے جملہ بڑا قیمتی ہدیہ کرنا ہے۔ 4 شعبان ذہن میں رکھیے گا بھائی جان، علی نے علم لیا، ٹھیک ہے، رسول اللہ نے دعا دی کہ علی نہیں پلٹے گا مگر یہ کہ اللہ علی کے ہاتھ پہ فتح لکھی، ٹھیک ہے۔ علی علم لے کر آئے، مقابلے میں 3 بھائی آئے، ان میں سے ایک مرحب تھا۔ آپ کے ذہنوں میں واقعہ موجود ہے، میں نے نتیجہ دینا ہے۔ جب مرحب مقابلے پہ آیا تو مولا علی نے کہا علمتنی یا مرحب انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ رکتا ہوں، علم پہ گفتگو ہے، میں رکتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ مرحب اندر اور حارس یہ قلعہ قبوس پہ بیٹھے ہوئے، ایک نجومی ان کے ساتھ تھا قلعہ قابوس میں۔ اچھا میں اس قلعے گیا ہوں، مولانا بھی یقیناً گئے ہوں گے، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے بھائی جان کہ میں نے خیبر میں خیبر پڑھا۔ بڑے بڑے مولویوں سے میں نے ادھر بھی نعرے لگوائے، توجہ ہے یہ نہیں؟ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ خیبر میں خیبر پڑھا ہے، اور آج بھی جس طرح خیبر علی کو نہیں بھولا ہوگا، میرے ساتھ جو مولوی تھے ان کے نعروں کو بھی نہیں بھولا ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرا ساتھ دینا بیٹا، توجہ کیجئے گا۔ مرحب اور باقی یہودی سب دیکھ رہے تھے، انہوں نے سمجھا یہ بھی ویسے ہی اسلام کا مجاہد ہے جیسے پہلے آتے ہیں، گھور کے دیکھیں گے تو پلٹ جائے گا، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، گھور کے دیکھیں گے علم لے کے چلا جائے گا یا علم چھوڑ کے چلا جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، اب وہ وہاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی بھائی جان توجہ کیجئے گا، پہنچے قلعے کے پاس،
यूं अली ने अलम उठाया, पत्थर पे अलम गाड़ा। बोलो मेरा साथ दो भाई, तवज्जो कीजिएगा, मैंने जुमला हदिया करना है। पत्थर पे अली ने, तवज्जो जी, अलम को गाड़ा। जब पत्थर पे अलम गाड़ा, मरहब, नजूमी की तरफ देख के कहता है ये कौन जवान है, इसने पत्थर पे अलम गाड़ दिया। नजूमी कहता है इसमें इस जवान का कमाल नहीं। कहा फिर किसका कमाल है? कहा एक बुर्ज है जो एक सितारे के सामने आता है, और जब सामने आता है तो पत्थर मौन हो जाता है। ये वही वक्त है, इस जवान को उस वक्त का इल्म था, तो इसने पत्थर पे अलम गाड़ दिया। सर उठाना, अली ने सुना, अलम को पत्थर से निकाला, फिर गाड़ा। तवज्जो है साहब या नहीं? फिर उठाया, फिर गाड़ा। रिवायत है 7 मरतबा अली ने पत्थर से अलम को उठाया और फिर गाड़ा। नूमी हैरान परेशान होकर कहता है इसमें उस सियारे का कमाल नहीं है, इसी का कमाल है। ये पत्थर निकालता है, बुर्ज हट जाता है, ये पत्थर गाड़ता है, बुर्ज फिर सियारे के सामने आता है। मिलके बोलो मौलाए कायनात बुलंद कर सलावत। अब सर उठाइएगा जी। इससे ज्यादा आपने ये नारे लगाने जो जुमला मैं अब कहने वाला हूं, पहले तोड़ना फिर बोलना, और मैं जिम्मेदारी से गुफ्तगू करने का आदि उसको उठाइएगा। अलमदार अली है और अली का बेटा अब्बास भी अलमदार है। फर्क क्या है? जो अलम पत्थर पे गाड़े उसे हैदर कहते हैं, और जो पानी पे पत्थर के अलम गाड़े उसे अब्बास कहते हैं। पत्थर पे अलम गाड़े, और जन्नत का जुनून, दिल में मुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तवज्जो है, मैंने आपकी बात को आगे बढ़ा रहा है। तवज्जो है। जो पत्थर पे अलम गाड़े उसे हैदर कहते हैं, और जो पानी पे अलम गाड़े उसे अब्बास कहते हैं। तवज्जो है। मरहब कहता है ये बाकियों जैसा नहीं। मरहब मुकाबले में आया, मरहब को तारुफ करवा के, मैंने एक प्यारी बात करनी है जी, मेरा साथ दीजिएगा। आगे जी तवज्जो कीजिएगा। आपने बड़े प्यारे जुमले कहे और मैं उन्हीं की तईद में आगे बढ़ रहा हूँ कि माँ फातिमा बिनते असद हो तो बेटा अली होता है, और माँ फातिमा ज़हरा हो, फातिमा बिनते मोहम्मद हो तो बेटे हसन और हुसैन होते हैं, और माँ फातिमा किलाबिया हो, फातिमा बिनते मुजाहिम हो तो बेटा अब्बास होता है। समझिएगा, मैं वही ला रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। मरहब के सामने मौला अली ने कहा, मरहब जान लो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, अली का नाम अली अल्लाह ने रखा है। ये मजमा मेरे साथ। मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम अली किसने रखा? अल्लाह ने। जब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार बच्चा तेरे घर में आया तो तू ही बता इसका नाम क्या रखा?
کہا کہ اس کا نام میرے نام علی پہ علی رکھو. ٹھیک ہے, تو علی نام رکھا ہے اللہ, ٹھیک ہے, اور رسول اللہ کو بھی علم ہے, حضرت ابو طالب کو بھی علم, ٹھیک ہے, لیکن حیدر نام یہ اللہ نے نہیں رکھا. یہ کس نے رکھا ہے؟ بولے جناب فاطمہ بنت اسد. کب رکھا؟ سلامت رہے. جب علی نے ازدہے کے 2 ٹکڑے کیے. میرا ساتھ دے, میں جملہ یعنی 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا. ازدہے ہے یا نہیں ہے؟ بولو تو صحیح بھائی. ازدہے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا تو ماں نے کہا یہ حیدر ہے. کیونکہ حیدر کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے مد مقابل کو 2 حصوں میں بانٹ دے. میرا ساتھ دینا, اب میرا ساتھ دینا, میں جملہ ہدیہ کروں. میں اور آپ اور ہم سب نام رکھتے ہیں علامت کے طور پر. مثلا بچے کا نام رکھ دیا شیر علی, اور بچہ گھر سے باہر نہیں نکلتا. ماں کہتی ہے گھر سے کیوں نہیں نکلتی؟ کہتے باہر بلی پھر رہی. بچہ شیر تو نہیں بن گیا. شیر نام رکھنے سے بندہ شیر نہیں بن سکتا. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. نام رکھا عالم دین, تو لکھنا اسے اپنا نام بھی نہ آیا, لگاتا رہا وہ انگوٹھے, ٹھیک ہے. ماں نے پیار سے محبت سے نام رکھ دیا عالم دین کہ میرا بیٹا عالم بنے گا. توجہ ہے, ماشاءاللہ. یہ میرے اور آپ کے خاندان کے بچے ہیں, اور یہ خاندان اہل بیت کے بچے ہیں. اللہ کے علاوہ بھی اگر کوئی شخصیتیں نام رکھیں, جیسا نام ہوگا ویسا کردار ہوگا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے علی کا نام علی رکھا, اور علی کا معنی ہے بلند. اب علی ہر حال میں بلند رہے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چلے یہ نام تو رکھا اللہ نے. اللہ عالم ہے, عالم بغیب ہے, عالم بذات الصدور ہے, علیم ہے. اللہ تو مستقبل سے واقف ہے. لیکن فاطمہ بنت اسد نے نام رکھا حیدر. جب حیدر نام رکھا تو علی نے ساری زندگی حیدر بن کے دکھایا, اور جس کو بھی قتل کیا 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا, اور مرحب کو بھی کہہ دیا کہ میری ماں نے حیدر رکھا ہے, اب تو بھی برابر حصوں میں تقسیم. علامہ ابن جوزی, سبط ابن جوزی, جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے, اس کے مقدمے میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے. کہتا ہے جب میں نے علی کو میدان جنگ میں دیکھا, میری طرف دیکھنا, علی جب میدان جنگ میں گیا, علی نے اپنے مد مقابل کو جب بھی قتل کیا 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا, 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا. یہ جملہ لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ میں مقتولین پہ اختلاف ہوتا کہ اس کو کس نے مارا ہے, تو کہتے تھے اس کے ٹکڑوں کو وزن کر لو, اگر برابر ہے تو علی نے مارا. پھر وہ جملہ لکھتے ہیں, خدا کی قسم اہل سنت والے میں لکھتے ہیں, جو علی میدان جنگ میں عدالت کو نہیں چھوڑتا, وہ منبر پہ عدالت کو کیسے چھوڑ دو. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے ماں نے نام رکھا حیدر, ٹھیک ہے.
علی حیدر رہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ کوئی عام گھرانوں کی مائیں ہیں، یہ خاندان بنی ہاشم کی ماں، ٹھیک ہے؟ با کردار مائیں ہوں تو با کردار اولاد ہوتی ہے۔ ماؤں کی تربیت کا بڑا اثر، ماؤں کی تربیت کا بڑا اثر۔ دیکھیں میں ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں، جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے وہ نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سونگھتا ہے، نہ چکھتا ہے۔ بچہ نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سونگھتا ہے، نہ پکڑتا ہے۔ علماء متفق ہیں کہ بچہ شکم مادر میں صرف سنتا ہے، صرف سنتا ہے۔ اور خدا کی قسم قربان جائیں شیعہ ماؤں پر کہ جو صرف گود میں بچوں کے ساتھ مسجد میں نہیں جاتی، بچہ شکم مادر میں ہو تو مجلس میں آتی، تاکہ بچہ آنے سے پہلے ان ناموں سے آشنا ہو جائے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اس لیے ہمارے ہاں کے بچے اپنے والدین کا نام بعد میں سیکھتے ہیں، پہلے یا علی کہنا سیکھتے ہیں۔ ایسا ہے یہ نہیں؟ اور جوش سے نعرے لگاتے ہیں۔ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ماؤں کی تربیت اور حکم معصوم بھی ہے کہ بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے اس کی تربیت کا آغاز، ٹھیک ہے؟ اب جو جملہ آغا صاحب نے کہا میں اس کو اور آگے بڑھاتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ یہ ابھی آغا صاحب کوئی 2 مہینے پہلے آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی دامت ظلہ، جو ہمارا فخر ہے، ہماری عزت ہے، دنیا تشیع میں واحد پاکستانی مرجع، خدا ان کی زندگی دراز فرمائے۔ ان کا ایک کلپ وائرل ہوا، اس کو میں نے بھی اپنے سوشل میڈیا پہ دیا، فیس بک پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی، ٹویٹر پہ بھی، اور باقی جو ذرائع ان سب پہ۔ آغا جی توجہ چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو جناب ام البنین ہے، جناب عباس کی والدہ، ان کا نام فاطمہ ہے، ٹھیک ہے؟ ام البنین نام مولا علی نے رکھا ہے، اور وہ بھی اس بی بی کی خواہش پر رکھا ہے۔ آغا صاحب نے لکھا کہ یہ جو مذاہب تھے ان کے والد یہ کوفہ میں رہتے تھے، اور کوفہ دارالخلافہ تھا، اور دارالخلافہ میں آمادہ ہیں جی جملہ ہدیہ، دارالخلافہ میں بہت ساری خرابیاں بھی ہوتی، الٹے سیدھے لوگ بھی ہوتے، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور کوفہ کے ایک دیہات میں آباد ہوئے۔ کون؟ حضرت نظام اپنی بیوی کے ساتھ، اور اس وقت جناب فاطمہ کلابیہ یہ چھوٹی عمر کی تھی، 5 یا 6 برس کی عمر ہوگی، انہوں نے 12 عمر کا تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے لکھا کہ چھوٹی عمر کی تھی، بچی تھی۔ تربیت کرتے تھے حضرت نظام اپنی بیٹی کی، کس طرح؟ بیٹی سے کہتے تھے، یعنی جناب عباس کی والدہ سے کہتے تھے، بیٹی اگر قرآن کی ایک سورت یاد کرو گی تو میں تمہیں 1 درہم دوں۔ میرا ساتھ ہے، اس پہ بھی بولے، سیرت پہ بھی بولے، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں، گھر میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور سب کو دعوت فکر ہے۔ کیا کرتے تھے؟ بیٹی سے کہتے تھے قرآن کی ایک سورت یاد کرو تو 1 درہم دوں۔ اس کو آپ 1 روپیہ یا 1 سکہ نہ سمجھے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 1 مسقال کا 1 درہم ہوتا تھا، اور 2.5 مسقال ہو تو 1 تولہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس شوق میں جناب فاطمہ کلابیہ قرآن کی سورت یاد کرتی، بابا کو سناتی، وہ انہیں 1 درہم دیتے، پھر دوسری سورت یاد کرتی، دوسرا درہم،
پھر تیسری صورت اس طرح انہوں نے قرآن کو یاد کیا. چھوٹی تھی بیمار ہو گئی. توجہ کیجیے. کون؟ عباس کی والدہ، جناب عباس کی والدہ جب بیمار ہوئی تو ظاہر ہے تیمارداری شروع ہوئی، تو دروازے پہ دق الباب ہوا. جناب فاطمہ کی والدہ دروازہ پر گئی تو دیکھا کہ ایک مستحق خاتون ہے مانگنے والی وہ دروازے پر. اس نے طلب کیا خدا کے نام پر، تو وہ گئی اور جو توفیق تھی اس کو دی، چونکہ سائلہ تھی اور حکم ہے کہ سائل کو کبھی خالی واپس نہ کرے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. کم دینا نہ دینے سے بہتر ہے. ماشاءاللہ اگرچہ مختصری کیوں لیکن نہ دینا کم دینے سے برا ہے. وہ دیا انہوں نے جو کچھ توفیق تھی. تو وہ آنے والی جو سائلہ تھی، فقیر تھی، وہ پوچھتی ہے کہ آپ کی بیٹی آج کی رات. جملہ سنیے. پوچھتی ہے کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ تو والدہ کہنے لگی میری بیٹی مریضہ ہے، بیمار ہے. کہا تم کیوں پوچھ رہی ہو بیٹی کے متعلق؟ کہا جب میں آپ کے دروازے پر مانگنے آئی ہوں تو وہ بچی آتی تھی اور مجھے 1 درہم دیتی تھی. اللہ زندگی دے آپ. یعنی جب میں نے خیرات طلب کی تو وہ بچی دروازے پہ آتی تھی اور وہ 1 درہم مجھے خیرات دیتی تھی. خدا کی قسم. اس کے بعد حافظہ فرماتے ہیں کہ ایسی اگر ماں ہو تو پھر اللہ عباس کیوں نہ آتا. قرآن سیکھی ہوئی، خیرات کرنے والی، راہ خدا میں، یعنی جو کچھ ملتا تھا وہ راہ خدا میں خیرات کرتی تھی. یعنی ایسی مائیں ہوں تو پھر اللہ عباس عطا فرمائے. اور جب آئیں اور اللہ نے بچے دیے تو ایک دن حسنین مریض ہو گئے، امام حسن و حسین، اور اس بی بی نے بڑی تیمارداری کی ان بچوں کی. اور جب افاقہ ہوا تو مولا علی پوچھتے کہ اے فاطمہ تم نے بڑی خدمت کی حسن و حسین کی، مانگو مجھ سے کیا چاہتے. جناب فاطمہ کلابیہ سے مولا علی نے پوچھا تو نے میرے بچوں کی خدمت کی ہے، مانگو کیا چاہتے. اللہ اکبر. فرمانے لگی کہ آپ جیسوں کا گھر، آپ جیسوں کی عزت مجھے نصیب ہوئی، میں طلبگار کسی شے کی نہیں، لیکن آپ نے کہا ہے تو ایک درخواست کرتی ہوں. کہا بولو. کہا آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ کہا کر. کہا کیوں؟ کہا ان بچوں کے سامنے جب آپ میرا نام فاطمہ لیتے تو انہیں ان کی ماں فاطمہ زہرا یاد ہے. میرا نام آج سے آپ بدل دیں. تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے خواہش ام البنین پر ان کا نام ام البنین رکھا. مولا علی نے فاطمہ کلابیہ کی خواہش پر نام ام البنین رکھا. عزیزان محترم، ہمارے ہاں بھی حکم ہے کہ بچوں کے آنے سے پہلے بچوں کی تربیت کریں. اور ایک جملہ اور سنیں. مولانا رضائیت پہ بات کر رہے تھے، خاتون کی رضائیت اور رشتوں پہ بات کر رہے تھے. میں معصوم کا فرمان نقل کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ رشتہ دیکھنے جاؤ تو اپنے لیے بیوی تلاش نہ کرو، اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کرو. صلوات پڑھے محمد. اس سے بہتر درود ہدیہ کر سکتے ہیں، اس سے بہتر انداز سے صلوات. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ہے ماؤں کا کردار. توجہ ہے؟ یہ ہے ماؤں کا کردار. ماؤں کے کردار ایسے تو پھر بیٹے ایسے نصیب ہوتے. اور عزیزان محترم یہ وفا ملی ہے حضرت عباس کو خاندان سے، شجاعت ملی ہے خاندان سے. نجیب الطرفین شجاع ہیں حضرت عباس، ددحال کی طرف سے بھی
اور ننہال کی طرف نجیب الطرفین شجاع حضرت عباس، اور عزیزان محترم علی کا بیٹا شجاع نہیں ہوگا تو پھر کون سا؟ توجہ ہے، بس میں بیان کو سمیٹتا ہوں، زیادہ طویل نہ ہو جاؤں۔ حضرت عباس علیہ السلام کا ایک مشہور لقب شہنشاہ وفا، زیارت میں بھی وفیون کا جملہ ہے، وفیون یعنی وفادار۔ واقعہ کربلا کے بعد وفا اور عباس ایک نام ہے، لفظ عباس بولے تو وفا، لفظ وفا بولے تو عباس، ٹھیک ہے؟ علماء تشریف فرمائیں، پڑھ لکھے دوست تشریف فرمائیں۔ وفا کا صرف ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں، سنیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، اور اس سورہ بقرہ کی 249 نمبر آیت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ حضرت طالوت اور جالوت کا تذکرہ کر رہا ہے، سنا ہے؟ حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کا تذکرہ سنا ہے؟ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کو لے کر جالوت کے مقابلے میں آئے، چل چل کر لشکر پیاسا ہو گیا، سارا لشکر جب پیاسا ہوا، قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا، لما فصل طالوت بالجنود، جب نکلے طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، کہنے لگے ان اللہ مبتلیکم بنہر، تم پیاسے ہو، اللہ ان قریب تمہاری ایک نہر کے ذریعہ سے آزمائش کر رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ مبتلیکم بنہر، ان قریب، مبتلی کا مطلب ہے ابتلا، امتحان، آزمائش۔ اللہ ان قریب ایک نہر کے ذریعہ سے تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان کرے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْهُ، جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں۔ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو پانی نہیں چکھے گا وہ مجھ سے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر بس ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے۔ توجہ کیجئے، جو پیے گا وہ مجھ سے نہیں، جو ایک قطرہ بھی نہیں چکھے گا وہ مجھ سے، اور جو ایک چلو بھر پی لے گا، جو ایک چلو بھر، ایک ہاتھ میں جو پانی آتا ہے، اگر وہ پی لے گا تو وہ میرے لشکر میں شامل رہے گا، لیکن مجھ سے نہیں۔ ماشاءاللہ، واہ جی واہ۔ پیاسے تھے، قرآن میں یہاں تک واقعہ ہے، تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ وہاں وہ نہر بہتی نہیں تھی، اللہ نے آزمائش کے لیے نہر بنا دی۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ جب نہر بن گئی تو اکثریت نے اس نہر سے پانی پی لیا، پیٹ بھر کے سیر ہو گئے، مگر کچھ تھے جنہوں نے اس کا پانی چکھا تک باوجود پیاس کے، اور کچھ تھے جنہوں نے چلووں میں پانی لے کر پیا جتنی اجازت تھی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ آپ صاحبان ادراک ہیں، صاحبان معرفت ہیں، اور جانتے میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ میرا ساتھ دیں گے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اب اس کے میں خارج میں آگا سب مصادیق آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ کیا کہا طالوت نے کہ جو پیاسے ہونے کے باوجود پانی نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو پی لے گا
وہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور جو چلو بھر پی لے گا وہ میرے لشکر میں تو ہوگا، وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم خارج میں اس کے مصداق ڈھونڈو، کربلا میں سارا لشکر پیاسا تھا، آگے دریا بہہ رہا تھا۔ اب میرے ساتھ دیجیے گا، خدا کی قسم کوئی بھی لشکر حسینی میں سے دریا تک اس نہر تک نہیں پہنچا سوائے حضرت عباس کے۔ عباس نے دریا میں اپنے گھوڑے کو اتارا، چلو میں پانی لیا، پیا نہیں، پھر دے مارا کیوں؟ کہا آقا پیاسا ہے تو عباس کیسے پانی پیے؟ تو پھر ماننا پڑے گا۔ گویا حسین نے یہی کہا ہوگا، لشکر میں ہونا اور ہے، مجھ سے ہونا اور۔ مل کے بولو، نعرہ حیدری، بابا دے بلند صلوات۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں ایک جملہ اور کہہ دوں، خدا کی قسم یہ تو خلاف وفا تھا کہ عباس پانی کا ایک گھونٹ بھی پیتے، یہ پانی چلو میں لے کر ان کو دکھا رہے تھے، اسی پہ تمہارا قبضہ تھا۔ 70,000 تک کی فوج لکھی ہے یزیدیوں کی، ذاکرین تو اسے بھی زیادہ پڑھتے ہیں۔ اکیلا عباس دریا میں اترا ہے، اکیلا عباس، اور پانی چلو میں لیا، بتایا کہ اس پہ قبضہ ہمارا ہے، اور پھر پانی کو پھینک دیا۔ وفا کے خلاف تھا، آقا پیاسا تو غلام کیسے پانی پیے؟ سر اٹھانا۔ خدا کی قسم میں نے تاریخ میں اور مقاتل کی کتابوں میں پڑھا، عباس تو عباس ہے، عباس جس اسب با وفا پہ سوار تھے، شاید میں نے جملہ مشکل کہہ دیا، عباس جس گھوڑے پر سوار تھے، جسے اشعل کہا جاتا، اشعل گھوڑے کا نام تھا حضرت عباس کا، خدا کی قسم اس گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ کیوں؟ یہ عام خاندان کا جانور تھوڑی ہے، ان کی رمز سے واقف۔ رسول اللہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے مدینہ تو سب کہتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے گھر میں آئے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ میں نے اپنی اونٹنی کی مہاروں کو چھوڑ دیا، اب جہاں یہ جائے گی۔ ان کے گھر کے جانور ہیں، اور یقیناً وہ وفادار جانور تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ایک وفادار سوار تھا۔ اس نے کہا جب حسین کا ذوالجناح پیاسا ہے میں پانی کیسے؟ عزیزان محترم، وفا اور حسین ایک نام، ایک نام۔ بس بیان سمیٹ رہا ہوں اور آپ کی توجہ چاہوں، اور اسی پہ بیان ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کے اور بھی فرزند ہیں، امام حسن اور حسین کے علاوہ۔ کسی کا کبھی اتنا تذکرہ سنا ہے؟ کبھی کسی کا ذکر سنا ہے؟ بولو۔ میں تو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں اکثریت مومنین کی ایسی ہوگی کہ جنہیں علی کے بارکی بیٹوں کے نام بھی نہیں آتے ہو۔ گھبرائے نہیں، میں پوچھوں گا نہیں پوچھوں گا، نام نہیں پوچھوں گا، لیکن پھر بھی آپ پڑھیں، علی کے باقی بیٹوں کے متعلق بھی پڑھیں، لیکن ان کا نام نہیں ہے، جناب عباس کا نام ہے۔ ماننا پڑے گا عباس کا نام فقط علی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے مجمع میرے ساتھ۔ اگر علی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آپ اتنا زیادہ تذکرہ کرتے تو باقی بیٹوں کا بھی کرو، وہ بھی تو علی کے بیٹے۔ اچھا، مولا عباس کے باقی بھائیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟
وہ بھی تو عباس کے بھائی ہیں، وہ بھی تو مول بنین کے بیٹے ہیں، وہ بھی تو علی کے فرزند ہیں، یہ حضرت عباس کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس کا جواب ہمارے چھٹے امام موسیٰ حضرت امام جعفر صادق نے زیارت میں یہ جملہ کہہ کے کہا، مطیعاً لامر مولا، کہ حضرت عباس کا مقام تمام بھائیوں میں اس طرح بلند ہے کہ ایسی اطاعت کسی اور نے نہیں کی جیسی اطاعت مولا عباس نے کی۔ جیسے حسین کی وفاداری، جیسے حسین کی اطاعت گزاری حضرت عباس نے کی ہے، ایسی کسی نے کی۔ لہٰذا بیان سمیٹتا ہوں، بڑے نعرے بھائی نے بھی لگائے، آپ نے بھی لگائے۔ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ ماشاءاللہ میرا یاد رکھنا جی، آئندہ جشن تک تو یاد رکھیے گا۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ دین کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، حل الدین الا الوفا، کیا وفا کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ دین ہے وفا کا نام، اور اگر آپ دین اسلام پر ہیں تو پھر دین اسلام کے وفادار بن جائیں، اور وفاداری یہ ہے جو دین کہے وہ کرو، اور جس سے رک جائے اس سے رک جاؤ۔ یہی کام عباس نے کیا، اور انشاءاللہ جو حسینی ہیں وہ علم عباس اٹھا کے یہی کہیں گے کہ یا مولا جیسی وفا دین کے ساتھ آپ نے کی ہے، ہم علم اٹھا کے اقرار کرتے ہیں اور حلف لیتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح دین کے وفادار ہو جائیں گے۔ اب نعرہ لگائیں مل کے، با وفا با وفا، توجہ ہے نہیں؟ اداس شام شفق پھول، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عباس کی وفا سے جسے بھی عناد ہو اس کو خطاب خوبیو شامی دیا کرو، اس کو خطاب خوبیو شامی دیا کرو۔ اگر راستے میں دیواریں ہو یزید، اگر راستے میں دیواریں ہو یزید کی، عباس کے علم کو سلامی دیا بلند تر صلوات۔ بزرگوں نے بات بڑی پیاری کی ہے، خدا کی قسم 3 کروڑ کی کوٹھی ہو نا، آپ خاموشی سے گزر جاتے، جھونپڑی پہ عالم لگا ہوا، ایسا ہے یا نہیں؟ سلام کر کے گزرتے، اور یہ سلام نہیں، یہ حضرت عباس کی وفا کو سلام، ایسا ہے یا نہیں؟ سلام کرتے ہو یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا لہرانا یہ بتا دیتا ہے۔ چلے 6 مصرے پڑھتا ہوں اور یہیں پہ بیان کو سمیٹ دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، سنیں گے؟ توجہ کیجئے، شاعر کہتا ہے، اداس شام شفق پھول، اداس شام شفق پھول، گریائے شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے۔ یہ مجمع میرے ساتھ بولو بھائی، اداس شام شفق پھول، شفق بھی سرخ ہوتی، گلاب کے پھول بھی سرخ ہوتے، اور حسین کا رنگ کون سا ہے؟ سرخ، ٹھیک ہے۔ اداس شام شفق پھول، گریائے شبنم، اداس شام، بھائی جان ساری اعلان ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اداس شام شفق پھول، گریائے شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے، بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟
جو ہاتھ علم اٹھاتے ہو ہاتھ بلند ہونے چاہیے. بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی. توجہ ہے یا نہیں؟ پورا کر دو مصرع آگے. بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے. توجہ کیجئے گا. مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے. اور یزیدیت جاگے گا. اور یزیدیت جو کہیں پہ منہ چھپائے بیٹھی ہے. ان کے ذہنوں میں کل کی تقریر ہے. یزیدیت جو کہیں پر منہ چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں انہیں ڈر حسین کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، 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 یزیدیت، 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 نعرہ حیدری، نعرہ عظمت شہدائے کربلا بلند تر صلوات. توجہ ہے یا نہیں؟ یزیدیت جو کہیں پر منہ چھپائے بیٹھی خدا کا خوف نہیں انہیں ڈر. بولو حسین کا ہے. آخری جملہ تائید کیجئے گا اور اسی پہ سمیٹ رہا ہوں. توجہ کیجئے گا. خدا کا خوف نہیں انہیں ڈر حسین کا ہے. اور ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. یا لائنے جگہ ہزاروں بلکہ لاکھوں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اسی طرح ہاتھوں کو بلند کریں. لبیک یا عباس. نعرہ حیدری. ناصر کربلا ہے عباس اور منتقم کربلا ہے امام زمانہ. اور سب ہم امام کے منتظرین میں ہیں. اس منتظر کو یاد کرتے ہوئے 5 مرتبہ اسی طرح بلکہ ہاتھوں کو بھی بلند کریں اور خود بھی مولا کے احترام میں کھڑے ہو جائیں اور پوری طاقت سے لبیک یا مہدی. خدایا ہمارے جیسا کو قبول فرما. ہمیں بھی دین سے وفاداری عطا فرما. برائے مہربانی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں. قبلہ نصرت صاحب دعا کروائیں گے اور سب مومنین کو انشاءاللہ نیاز پہنچ جائے گی. بہت مہربانی ہوگی. بہت نیاز ہے، ختم نہیں ہوتی آپ کے لینے سے. تو آپ برائے مہربانی اس یوم کے صدقے سے کچھ طریقہ، تھوڑا سا طریقہ بنا لیں. جو بچے اٹھتے ہیں آپ جو بیٹھے ہیں نا ساتھ ان کو بٹھا دیں، اپنے پاس بٹھا لیں بچوں کو. بہت مہربانی ہوگی. بر محمد وال محمد صلوات. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا. خدا محمد وال محمد کے عزت و عظمت کا واسطہ، تیری ذات رحیم کریم کا واسطہ، انبیاء اولیاء کا واسطہ،
قرآن مجید کا واسطہ اس بابرکت دن میں، بابرکت مولود کے صدقے میں، جس کے بارے میں روایات بھی ملتی ہیں اور مجتہدین کا عمل بھی یہ ہے کہ جناب عباس کو باب الحوائج کہتے ہیں۔ باب الحوائج کے صدقے میں ایک جملہ جو ہے نا، وہ 2 جملے جو علماء سے نقل ہو کے آئے ہیں، اگر آپ جو ہے نا ان کو 133 مرتبہ اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھ کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کا بھی اطاعت گزار ہے اور اس کے رسول کا بھی اطاعت گزار ہے۔ تو اگر جو ہے نا ہم ان کی اطاعت گزاری پہ بات کریں تو بہت جو ہے نا فصیح و بلیغ ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے، لیکن صرف ایک جملہ کہہ دینا یہی ان کی اطاعت گزاری کے لیے کافی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے پدری بھائی امام حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں کہا تھا، بلکہ جب بھی آپ بلاتے تھے تو یا مولا یا کہہ کر آپ کو لبیک کہتے تھے، لبیک یا مولا یا۔ تو کیا اس صورتحال میں ہم بیٹھے ہیں، ان کا جشن منا رہے ہیں، ان کی میلاد منا رہے ہیں، تو کیا ہمارے اندر وہ اطاعت ہے جو ایک یعنی عبد صالح کے اندر ہونی چاہیے؟ سوچنے کی باتیں ہیں۔ فضیلت حضرت عباس علیہ السلام اگر بیان کی جائے تو ان کی فضیلت کے لیے صرف اتنا جملہ کافی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یہ ارشاد فرمایا کرتی تھی کہ عباس میرا حسن ثالث ہے، عباس میرا تیسرا حسن ہے۔ تو اگر جو ہے نا اس آیت مبارکہ کو جو میں نے عنوان قرار دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 2 دریا بہتے ہیں، 2 سمندر ہیں کہ جو آپس میں جنا ایک دوسرے پر تجاوز بھی نہیں کرتے، اور نتیجہ ان سے یہ نکلتا ہے کہ ان سے لولو مرجان نکلتے ہیں۔ اگرچہ جو ہے نا یہ معصومین کے بارے میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، لیکن جناب سیدہ کے فرمان کو جس میں آپ فرماتی ہیں کہ عباس میرا تیسرا حسن ہے، اگر یہ ساتھ ملا لیا جائے تو یہ آیت ان ذوات قدسیہ کو بھی شامل ہو جاتی ہے کہ محمد و آل محمد کے جتنے افراد ہیں وہ لولو مرجان سے کم نہیں۔ لہذا ان ذوات قدسیہ کے اگر ہم ایام مناتے ہیں تو اسی لیے مناتے ہیں کہ ان کا ذکر، ان کے آباء و اجداد کا ذکر یہ ایک پاکیزہ اور بابرکت ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے اور خود محمد و آل محمد بھی رضایت رکھتے ہیں اس ذکر پر۔ اگر جو ہے نا آپ یہ جو ہم اب تک سنتے ہیں نا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے شہادت کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ایک بہادر خاندان میں شادی کرنا، تو ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے بچوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سیدہ کی شہادت کے فوراً بعد شادی کی تھی جناب فاطمہ بنت حزام بن خالد۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جناب فاطمہ، ان کا نام فاطمہ ہے اور کنیت ام البنین ہے، وہ بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خاص موقع پر عطا کی تھی۔ اور جناب عباس کی والدہ کا نام فاطمہ کلابیہ، چونکہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھی، اور آپ کی نانی کا نام یعنی فاطمہ کی والدہ کا نام سمامہ ہے، اور سمامہ کے والد کا نام مالک ہے۔ یعنی گویا جناب فاطمہ بنت حزام
جناب حضرت عباس کے نانا کا نام حزام اور پرنانا کا نام خالد. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کو اکثر معلوم نہیں ہیں. جناب حضرت عباس کی والدہ کا نام فاطمہ، فاطمہ کی والدہ کا نام سمامہ، فاطمہ کے نانا کا نام مالک. جناب عباس کے نانا کا نام حزام، حزام کے والد کا نام خالد. یہ جو ہے نا ترتیب ہے حضرت عباس کے نانحال کی. اور حضرت عباس کا جو خاندان ہے بنو کلاب، وہ پورے عرب میں بہادری کے لحاظ سے ایک مشہور خاندان تھا. 4 خاندان عرب میں مختلف جہاد سے انتہائی شہرت رکھتے تھے. بنو ہاشم کے عرب میں شہرت تھی شرافت اور توحید پرستی کے لحاظ سے. بنو ہاشم کی شہرت شرافت اور توحید پرستی کے لحاظ سے تھی. شرافت کا آپ یہ عالم دیکھیں کہ اگر بنو عباس کے ہاں ان کا کوئی مخالف، ان کا کوئی دشمن بھی آ جاتا تھا، اپنی خاندانی شرافت کے پیش نظر اس کے لیے بھی وہی کچھ حاضر ہوتا تھا جو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب مہمانوں کے لیے ہوتا تھا. یہ شرافت ہی اس خاندان میں، پاکیزگی تھی اس خاندان میں. توحید کا عالم یہ تھا کہ تمام عرب کے بت جو ہے نا بیت اللہ میں موجود تھے، لیکن واحد خاندان وہ بنو ہاشم تھے جن کے بت نہیں. لوگ جو ہے نا آج یعنی حیرانگی کی باتیں ہیں کہ لوگ جناب ابو طالب کے بارے میں پوچھتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کلمہ پڑھنے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو پہلے جو ہے نا کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں، جو پہلے سے توحید پرست ہوں، جو اس خلیل اللہ کے دین کے اوپر چل رہے ہوں، کہ جو اپنے لیے توحید کا سب سے بڑا علمبردار ہونے کا شرف رکھتا ہے. ان سے کہا جائے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مسلمان ہوں. حیرانگی کی بات ہے. یہ ضمنی باتیں چلتے ہیں کہ شہرت جو ہے نا بنو ہاشم کی شرافت اور توحید پرستی کے ذریعے تھی، اور بنو امیہ کی بھی شہرت. تاریخ لکھی ہوئی ہے، تاریخ نے یعنی واقعی تاریخ نے لکھا ہے کہ بنو امیہ کی شہرت ہم نہیں کہہ رہے. آپ تاریخ کی کتابیں ڈال کے دیکھیں کہ بنو امیہ کی شہرت منفی سیاست کے لحاظ سے، یعنی واقعی تاریخ نے لکھی ہے. اس میں ہمارا قصور نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بنو امیہ جو ہے نا وہ کیسے کیسے لوگ تھے کہ منفی جو سیاست ہے اس میں یہ طاق تھے منفی سیاست میں. ورنہ حضرت امیر علیہ السلام بھی تاریخ کے بڑے سیاستدان تھے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا ان جیسی سیاست کرنے سے جو چیز منع کرتی ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے جس نے ہمیں ایک سیدھا راستہ عطا کیا. ورنہ میں ان سے بڑا سیاستدان